بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، علماء کرام، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت جامع نصیحت اور ہدایت پر مشتمل حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 حالتوں سے نفع اٹھا لو 5 حالتوں کے پیش آنے سے پہلے. دو چیزیں ہیں جن کا آپس میں تقابل ہے. ایک طرف جوانی ہے، اس کے مقابلے میں بڑھاپا ہے. ایک طرف صحت ہے، اس کے مقابلے میں بیماری ہے. ایک طرف فرصت اور فراغت ہے، اس کے مقابلے میں مشغولیت ہے. ایک طرف خوشحالی ہے، ایک اس کے مقابلے میں تنگ دستی ہے. اور پھر مجموعی طور پر ایک طرف زندگی اور ایک طرف موت ہے. ان میں سے 5 چیزوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر ان کے مقابل کی جو چیزیں فرمایا اس کے آنے سے پہلے اس سے کام لے لو، اس سے نفع اٹھا لو. جوانی اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے تو جوانی میں آدمی کے اندر صلاحیت بھی ہوتی ہے، امنگیں ہوتی ہیں، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. اگر اپنی جوانی سے کام لینا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر کچھ نہ کیا، کوئی کمائی نہیں کی تو جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. بہرحال وہ اپنا وقت گزار کے رخصت ہو جائے گی. پھر آدمی میں نہ وہ حوصلہ باقی رہے گا، نہ وہ طاقت اور ہمت باقی رہے گی جو جوانی میں تھی. اب اگر کام کرنا بھی چاہے تو اس معیار کا کام نہیں کر سکتا. اسی طرح فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جوانی سے نفع اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو، جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے اور اپنی تندرستی کو، صحت کو غنیمت جان لو بیماری کے آنے سے پہلے اور فرصت اور فراغت کو غنیمت جان لو مشغولیت کے آنے سے پہلے اور خوشحالی کشادہ دستی کو غنیمت جان لو تنگ دستی کے آنے سے پہلے، اور جوانی اور زندگی کو غنیمت جان لو موت کے آنے سے پہلے. زندگی میں مختلف دور آتے ہیں. ایک زمانہ بچپن کا ہے جو کھیلنے کودنے کا ہے، تربیت حاصل کرنے کا ہے. اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو تمام دینی دنیاوی ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں، وہ مکلف ہو جاتا ہے. کام کرنے کا، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام کرنے کا اصل دور یہی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی قدر و قیمت ہے. چنانچہ
مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب تک ان 5 سوالات کے جوابات بندہ نہیں دے دے گا اس وقت تک میدان محشر سے اس کا قدم ٹل نہیں سکتا۔ اس میں سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، ایک تو پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کس چیز میں گزاری، کس کام میں گزاری، نیکی میں، بدی میں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں یا بغاوت میں۔ اور خاص طور سے دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، زندگی کا سب سے قیمتی زمانہ جو جوانی کا دور تھا وہ کس کام میں گزارا، کس حال میں گزارا، کن مشاغل کے اندر تم نے اس کو گنوا دیا۔ اس کا مستقل سوال ہوگا، جبکہ پوری زندگی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بلکہ موت تک کا ہر دور آ گیا، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، کیونکہ یہ بہت قیمتی پونجی ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایسے وقت میں اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جب سایہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک قسم ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر گزری ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے مقبول اور جنتی بندوں کا تذکرہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک وہ نوجوان جس کو کسی حسب نسب والی خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں کمائی کر لو گے، محنت کر لو گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، عفت اور عصمت کا اہتمام کرو گے، نگاہ کی حفاظت کرو گے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو گے، اپنے خیالات کی حفاظت کرو گے، گندے خیالات سے اپنے کو بچاؤ گے، پاک دامنی اور پاک نظری سے زندگی گزارو گے، اور اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، نماز، تلاوت، ذکر، والدین کی اطاعت، خدمت خلق، کمزوروں کی خدمت اور دینی اور رفاعی کاموں کے اندر بڑھ کر حصہ لینا، ہر دینی کام میں جوانی کو خرچ کرو گے، یہ آخر تک کے لیے ذخیرہ بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دستور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جوانی کے زمانے میں کوئی کام کرتا رہا ہے، محنت کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے اور اسے یہ کچوٹ ہو رہی ہے کہ کاش میں جوان ہوتا تو میں فلاں کام کر لیتا، بغیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہی حال خوشحالی میں نیکی کرنے والے کو اگر تنگ دستی کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا ہو تو اس کو اجر ملے گا۔ بیماری کے اندر جو شخص بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی نیکی نہ کر سکے جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بغیر کیے ہوئے عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کو کارآمد بنانے سے ان اوقات میں، صحت میں، خوشحالی میں، جوانی میں اور فراغت میں کام کرنے کا جو صلہ ملے گا وہ اس زمانے میں تو ملے گا ہی، لیکن ان حالات کے گزر جانے کے بعد جب طاقت اور ہمت کم ہو جانے کی وجہ سے نہ کر پائے گا تو بھی اجر ملے گا۔ لیکن جس نے جوانی میں کوئی محنت نہیں کی، صحت میں کوئی کام نہیں کیا، فراغت میں کوئی عبادت نہیں کی، تو اب اگر وہ بڑھاپے میں اور تنگ دستی میں اور مشغولیت میں کام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی اجر الگ سے نہیں ہے، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا۔ میں نے کہا بڑی جامع نصیحت ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت کا مقابل ذکر فرما رہے۔ جوانی ملی ہے غنیمت، اغتنام کا لفظ غنم سے بنا ہے، جو غنم کے معنی آتے ہیں نفع، اور اغتنام کا معنی ہے نفع اٹھا لینا، فائدہ اٹھا لینا، اور اسی مضمون کو اس لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں غنیمت جان لو، کہ یہ وقت گزر جائے گا تو پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جوانی وہ چیز ہے کہ پلٹ کر نہیں آتی۔ میر انیس نے کہا تھا
دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ آ کے چلی جائے گی پھر لوٹ کر نہیں آئے گی، چاہے کتنا ہی آدمی کہتا رہے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، تمنائیں کرتا رہے، ترانے گاتا رہے، لیکن آئے گی نہیں لوٹ کر، گئی آئی ایک مرتبہ ملتی چلی جاتی۔ اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں میں اسی کو ذکر فرمایا کہ اپنی جوانی کی قدر کر لو۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، ہمارے نوجوان بھائیوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ رمضان گزر گیا، ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں رمضان کا خاصہ بن کر رہ جائیں کہ رمضان میں کیا تو یہ اگلے رمضان میں دیکھیں گے، نہیں، ابھی جوانی باقی ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق بھی باقی ہے، اس کی رضا و خوشنودی کے ہم اسی طرح محتاج بھی ہیں، اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی اسی طرح باقی رہے گی، اگلا رمضان پائیں گے اور جوانی سلامت رہے گی۔ اس لیے جو وقت مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت جانیں، اپنی صلاحیت کو کام میں لو، عبادات کے اندر بھی، اور جو خدمت خلق، چھوٹوں کی خدمت، کمزوروں کی خدمت، والدین کی خدمت، اپنے ملت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہو، یہ سب کچھ اس جوانی کے اندر کرو، یہ ذخیرہ آخرت بنے گا۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، فرمایا تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیں۔ تندرستی میں، صحت میں آدمی سارا کام کر لیتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے گا، لمبا لمبا قیام کر لے گا، لمبا رکوع سجدہ کر لے گا، لیکن بوڑھا ہو گیا، کم بیمار ہو گیا، 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، رکوع سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آج میں اس دور سے گزر رہا ہوں، معذوری ہو گئی ہے، پیر میں تکلیف ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، افسوس ہوتا ہے۔ 2 مہینہ پہلے میں نے واٹس ایپ کے اندر ایک جملہ پڑھا تھا کہ سجدے کر لو، میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ صحت ہے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکا لو، اللہ سے اپنا رشتہ قائم کر لو۔ ان اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجود، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے قرب کا سب سے قریبی راستہ سجدے میں پیشانی کو رکھ دینا ہے۔ ہمارے بنارس کے مرحوم شاعر منشی عبدالغنی صاحب مرحوم، جو مسلم صاحب کو والد تھے، انہوں نے کہا تھا بندوں کی عاجزی اسے اتنی پسند ہے، بندوں کی عاجزی اسے اتنی پسند ہے کہ سجدے میں سر زمین حرم سے بلند ہے۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو حرم کی زمین نیچے ہوتی ہے، اس کی پیشانی اوپر ہوتی ہے، ایک معنی۔ دوسرا یہ کہ جب بندہ عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیشانی رکھ دیتا ہے تو جو عظمت سرزمین حرم کو حاصل ہے، اس بندہ مومن کی پیشانی کو اس سے زیادہ بلندی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب تک سجدہ کرنے کی طاقت ہے، کر لو سجدہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ رکوع کر سکو، نہ سجدہ کر سکو، نہ قیام ہو سکو۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، روزہ رکھ لو، تلاوت کر سکتے ہو کر لو، بینائی ہے آنکھوں میں، اس سے کام لے لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ تلاوت کرنا چاہو تو آنکھ ساتھ نہ دے، رکوع کرنا چاہو تو پیر ساتھ نہ دے، سجدہ کرنا چاہو تو گھٹنا ساتھ نہ دے۔ صحت کی قدر کر، اسی طریقے سے اور جتنے دینی کام ہیں جو صحت میں آدمی کر سکتا ہے، بیماری میں نہیں کر پاتا، یہ صحت کی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، جا سکتی ہے۔ اور کچھ چیزیں تو ایسی کہ جو جا کر واپس آ ہی نہیں، جیسے جوانی ہے، یہ جا کر ہرگز نہیں آئے گی، اسی طرح زندگی ہے، یہ جا کر ہرگز نہیں آئے گی۔ باقی چیزیں ہیں آنی جانی ہیں، صحت اور تندرستی آنی جانی ہے، غنی اور تنگ دستی آنی جانی ہے، فرصت اور مشغولیت آنی جانی ہے، لیکن جو موجود ہے پہلے اس کی قدر کر لو۔ اس وقت اگر صحت ہے تو صحت سے فائدہ اٹھا لو، اس میں سب مخاطب ہے، جس درجے کی صحت ہے اس درجے کے اعمال کر لو، نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری ہو،
گھٹنے نہیں کام کر رہے، چل کے جایا نہیں جاتا، ابھی اللہ نے طاقت دی ہے، اذان سنو فوراً مسجد کے اندر جاؤ، اللہ نے طاقت دی ہے، تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح کے اندر لگو، دعاؤں میں لگو، خدمت کرو لوگوں کی۔ صحتک قبل شغلک وفراغک قبل شغلک، فرصت کو غنیمت جان لو مشغولیت سے پہلے۔ کچھ وقت مل رہا ہے، اپنی ضروریات کے علاوہ، اپنی ذاتی ضروریات، گھریلو ضروریات کے علاوہ کچھ وقت مل رہا ہے، اس کو غنیمت جان لو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کے بارے میں خاص طور سے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ افسوس کا اظہار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی دو نعمتیں ہیں، نعمتان ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، نعمتان ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ہیں جن کے اندر بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، خسارہ اٹھاتے ہیں، یعنی پونجی خرچ ہو جاتی ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ دو نعمتیں کیا کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ فرصت کا وقت گزر گیا۔ آج جس بے دردی کے ساتھ ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ، خاص طور سے نوجوان، وقت کو برباد کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کی پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وہ جو روایت میں نے سنائی تھی، قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، اس میں پہلا اور دوسرا سوال یہی، عمر کس چیز میں گزاری اور جوانی کس کام میں خرچ کی۔ موبائل لے کر بیٹھ گئے، گھنٹوں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، سر جھکا ہوا ہے، ماحول سے بے خبر، کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ چیٹنگ ہو رہی ہے، میسج آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لا یعنی کسی چیزوں کے اندر مشغول ہے۔ ان کے علاوہ ابھی 3-4 دن گزرا ہے، عید آئی، 1 ہفتے تک کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی بنارس جا رہا ہے، کوئی لکھنؤ جا رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، جب تک جیب میں جتنا پیسہ خرچ نہیں ہو جائے گا لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ نماز ایک وقت کی نہیں ہوگی، تفریح کے اندر سارا وقت ضائع ہوگا۔ کیا زندگی ہے یہ؟ رمضان سے گزر کر آئے ہو، جس میں رات پر عبادتیں کی ہیں، دن پر عبادتیں کی ہیں، تلاوت کی ہے، تسبیح پڑھی ہے، دعائیں مانگی ہیں، اس کا شکرانہ یہی ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ اپنا وقت بھی ضائع کیا جائے، پیسہ بھی ضائع کیا جائے۔ اس لیے یہ فراغت، فرصت کام میں لینی چاہیے۔ جتنی بے دردی کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر وقت ضائع کیا جاتا ہے، کسی معاشرے میں یہ چیز وقت کی قدر کرتے ہیں، منٹ منٹ کو کام میں لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھے وقت گزاری ہو رہی، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے پر بیٹھے ہیں، سیاست کا تبصرہ ہو رہا ہے، حالات حاضرہ پر تبصرہ ہو رہا ہے، ملک کی سیاست پہ، عالمی سیاست پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ کیا لینا دینا ہے بھائی اس میں اپنا؟ ایسے مسائل کے اندر گفتگو ہو رہی ہے جس سے ادنا درجے کا درک نہیں، تعلق نہیں ہے، لیکن تبصرے ہو رہے ہیں اعلیٰ درجے کے، اور ایسے مسائل جن سے اپنا کوئی تعلق نہیں۔ کم سے کم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کو نہ ہم بنا سکتے، نہ بگاڑ سکتے، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، پھر وقت برباد ہو رہا ہے، تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ اس میں معاشرے شامل نہ ہو، اور اگر غیبت ہو رہی ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے کسی کے سلسلے میں، تو وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے۔ تو فراغت کو، فرصت کو کام میں لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرصت کے اوقات ملے ان کو کام میں لگا لو، ضائع مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے مشغولیت آ جائے اور پھر کام کرنا چاہو تو وقت نہ مل پائے۔ فراغت کا قبل شغلی کا، اسی کو حضور نے فرمایا تھا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو آج جس کے اندر اکثر لوگ، بڑی تعداد میں لوگ خسارے میں، غبن کا شکار ہیں۔ غبن اس کو کہتے ہیں کہ پونجی بھی چلی جائے اور کچھ لے کر نہ آئے، نفع نہ کمائے۔ جتنی قیمتی پونجی ہے یہ خرچ ہو رہی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ یہ وہ پونجی نہیں ہے کہ اٹھا کے ہم الماری میں بند کر دیں، تجوری میں محفوظ کر دیں، بینک میں جمع کر دیں۔ الصحت والفراغ، صحت کو ہم بچا کے محفوظ نہیں رکھ سکتے، فرصت کو ہم بچا کے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ وقت گزرے گا، فرصت اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ دیکھنا یہ کہ اس کو کام میں لے لیا تو سوارت ہو گئی، اگر گزرنے دیا تو ضائع ہو گئی۔ 3 چیزیں ہو گئی، شبابہ قبل حرمی کا، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔
اور اس کے بعد فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، خوشحالی کو غنیمت جانو تنگ دستی کے آنے سے پہلے۔ غنا کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جو ہر ایک کے لیے یکساں ہو، اس کے مختلف درجات ہیں۔ غنا اصل یہ ہے کہ آدمی محتاج نہ ہو، جتنے میں اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس کے حق میں غنا ہے۔ اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غنا کا جو معیار بتلایا اس میں تو آج کوئی فقیر ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس سے پوچھا اللہ کا مسکن تعبی الیہ، تمہارے پاس سچ چھپانے کے لیے گھر ہے؟ کہا۔ تمہاری شادی ہو گئی، بیوی ہے؟ کہا۔ فرمایا انت من الاغنیاء، تم تو غنی ہو، پیسہ کتنا اس سے بات نہیں، شادی شدہ ہو، بیوی ہے، سچ چھپانے کے لیے گھر، فرمایا تم غنی ہو۔ اس نے کہا لی خادم، حضرت میرے پاس ایک خادم بھی ہے، یعنی غلام بھی۔ فرمایا انت من الملوک، تو تم بادشاہ ہو۔ آج ہم میں کون ایسا ہے کہ جو اس معیار سے نیچے کا ہو؟ ایک روایت نے ارشاد فرمایا من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم عافیت کے اندر، کوئی پریشانی والی بیماری نہیں ہے، کچھ نہ کچھ زکام کھانسی تو لگی رہتی، اس کو بیماری نہیں کہتے، ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے آدمی پریشان و معذور ہو جائے، جسم کے اعتبار سے عافیت میں ہے، آمنا فی سربہ، اپنی جھوپڑی میں اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے گھر میں آج کے کھانے کا سامان موجود ہے، فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، ایسا ہے جیسے ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہو، ایسا غنی ہے وہ۔ تو اب بتائیے غنا کا قبل فقر کا جو آپ فرما رہے ہیں کہ خوشحالی کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جان لو، تو کوئی ایسی دولت مندی کا تذکرہ نہیں ہے کہ بہت پیسے والے ہو تو کام میں لے لو، نہیں، بس استغنا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہو تو غنی ہو۔ اتنے محتاج ہو گئے کہ بغیر سوال کی ہاتھ پھیلا کام نہیں چلتا، تو فقراء و مساکین کے اندر آؤ گے، اور فقیر اور مسکین نہیں بھی تو غنی ہو، چاہے زکوٰۃ فرض ہو چاہے نہ ہو۔ تو اتنی اگر گنجائش اللہ نے دی ہے، آج کے بچوں کے کھانے کا انتظام ہے، کل اللہ دے گا، فرمایا اس کو غنیمت جان لو، اسے کام لے لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس غنا کو، اس خوشحالی کو، اور اگر تو غنیمت سمجھو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے اوپر کی حیثیت دی ہے، صاحب نصاب آدمی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور بھی طاقت ہے، وَلَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، ان کے اموال کے اندر فرمایا کہ کچھ حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کہ جو ضرورت مند مگر مانگتا نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں کچھ حق زکوٰۃ کے لیے بھی ہے۔ بہت سے رفاہی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کی تعمیر ہے، اپنے ایسے رشتہ داروں کی مدد کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگر خوشحالی ہے اللہ نے وسعت دی ہے، مال کو خرچ کرو۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے، یہ بھی پوچھا جائے کہ مال کہاں خرچ کیا، تو اللہ نے اگر غنا دیا ہے تو خرچ کرو، کمائی کرو، آخرت کے لیے اس کو استعمال کرو، اس کو آخرت کے خزانے میں جمع کرو، کیونکہ جب یہ نہیں رہے گا اور صرف تمنا کرو گے تو مال لوٹ کر آنے والی چیز نہیں ہے۔ غنا کا قبل فقر کا، اور فرما وہ حیات کا قبل موت کا، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، عمل کا وقت آخری سانس تک ہے۔ شریعت نے تو سہولت دی ہے، نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، رکوع سجدہ بیٹھ کر کرو،
بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، اشارے سے کر لو، بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیٹ جاؤ، سر کے اشارے سے نماز پڑھو۔ جتنی صلاحیت گھٹتی چلی گئی شریعت رخصت دیتی گئی۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزہ فرض قرار دیا گیا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے چھوڑ دے اس وقت روزہ، شمار کر لے، بعد میں قضا کر لے گا۔ سفر ہے، نہیں ہمت پڑ رہی روزہ رکھنے کی، چھوڑ دے، شمار کر لے، پھر جو ہی سفر ختم ہو جلد سے جلد اس کی قضا کر لے۔ تو جو حالات میں پستی آتی ہے شریعت خود اس کی رعایت دیتی ہے تمام احکام کے اندر۔ اس لیے شریعت نے جو احکام دیے، اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمان ہیں، ہمارے حالات کو دیکھ کر ہی ہیں، ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم نہیں ہے، اور ہر حال کے متعلق، ہر صورتحال کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں، رخصتیں موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے جو روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں جتنے حالات پیش کیے گئے ہیں، ہم ان میں سے کسی نہ کسی کے اندر ضرور ہیں۔ جوان بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، تندرست لوگ بھی ہیں، فرصت والے بھی ہیں، خوشحال لوگ بھی ہیں، اور زندہ تو سب بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ان سے نفع اٹھا لو، ان کو غنیمت جانو، ان سے کام لے لو، اس لیے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں گی، پھر لوٹ کر آنے والی نہیں۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے، جس کا مقصد یہ بیان کیا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے کا وصف آ جائے، جلوت و خلوت میں اللہ کے نافرمانی سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ تو ہم دیکھیں کہ رمضان مبارک کے روزے نے ہمارے اندر یہ صفت کتنی پیدا کی ہے، اور کسی دوسرے کے سامنے سرٹیفکیٹ پیش نہیں کرنا ہے، خود اپنا جائزہ لینا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں کام آنے والی چیز اور اللہ سے قریب کرنے والی چیز یہی صفت تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم و معزز وہی جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو۔ اور یہ صفت رمضان مبارک کے روزوں کی رکھی گئی تھی، تو ابھی زیادہ فصل نہیں ہوا ہے، اپنے معمولات کو باقی رکھیں، اپنے اعمال کو باقی رکھیں، اپنے عبادت کے سلسلے کو باقی رکھیں۔ ٹھیک ہے اتنی مجاہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن فرائض و واجبات کا تو اہتمام ہونا چاہیے۔ نفلی اعمال ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، اتنا زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں، تاکہ جو رشتہ ہم نے جوڑا تھا مسجد سے اور اللہ سے، اس کے وہ منقطع نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشحالی اور فرصت کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنی مرضیات پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔